بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام دے مہینے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دی عظمت، انہاں دی فضیلت دے حوالے نال ساڈے جمعے چل رہے ہیں۔ اج میں اس مختصر وقت دے اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت، انہاں دی عظمت، شان میں تہاڈے سامنے بیان کرنی چاہنا۔ مین جڑے پوائنٹ نے انشاءاللہ میں تہاڈے سامنے رکھاں گا اور اپنے موضوع کمپلیٹ کراں گا۔ اللہ نے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنا کے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ سن۔ پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہاں نو لقب حیدر کرار دا بھی ملے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشتہ دار بھی سن۔ اور اس تو بڑی جڑی خوش نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ تو چھوٹی جی عمر دے وچ ہی مفسرین نے جڑی بات لکھی ہے کہ تقریباً 8 سال دی عمر دے وچ، چھوٹی عمر دے وچ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ یعنی بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا ہے۔ مرداں دے وچوں سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور عورتاں دے وچوں اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسلام کو قبول کیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش حاصل کی تھی، تے پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ آپ کو زمانہ جاہلیت والے کو کم کر دیں؟ بڑی سونی تربیت ہوئی، بڑی اچھی تربیت ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے مقام کتنا عطا کیتا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد بھی، بڑی ہی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ تو پھر اس تو بڑی جڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اودے وچوں اولاد بھی عطا فرمائی۔ پھر وہ بھی کتنے مقام والے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے بھی کتنی شان عطا فرمائی۔ پھر اہل بیت دے وچوں یہ سارے سے اہل بیت کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے دے وچ شریک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر والا واسطے فرمایا کہ آج تو بعد کوئی بھی اگر نیک عمل نہ بھی کرن تے پھر بھی جنتی نے، یہ سارے جنتی نے، میں نے سارے کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ دے غزوہ بدر دے وچ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک سن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہاں لوگوں دے وچوں کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی نے، یہ میرے تے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جنہاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے میں پڑھ رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً
اکثر جنگاں دے وچ جھنڈا انہاں دے ہاتھ وچ ہی ہوندا سی. اکثر جنگاں دے وچ اکثر جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے ہاتھ دے وچ پکڑا دے سی. پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے متعلق یہ بھی فرمایا کہ میرے تو بعد جڑے مومن لوگ نے، جیڑا مومن ہوئے گا وہ تہاڈے نال محبت کرے گا، اور جیڑا منافق ہوئے گا وہ کبھی بھی تہاڈے نال محبت نہیں کرے گا. اور اللہ رب العزت میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو کتنا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے علی نو گالی دے گا وہ اس طرح ہے کہ جنہوں نے مینوں گالی دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت کے اندر بھی دوست ہوئے. دنیا کے اندر بھی میرا دوست، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی میرا دوست اور آخرت کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوست ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، اور ایک اور روایت اندر کی فرمایا جس نے میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی تھی انہیں ایمیں ہے کہ جی میں مینوں تکلیف دی تھی. اس طرح ہے کہ جی میں انہیں مینوں تکلیف دی تھی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت ایسا آیا، غزوہ خیبر دا موقع آیا، 8 قلعے فتح ہو چکے نے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہون تسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہون تسی آرام کر لو، صبح میں ایک ایسے شخص نو جھنڈا دے مانگا جن نال اللہ اور اس دا رسول محبت کردہ ہے، یعنی وہ اللہ نو بھی محبوب ہے اور میں نو بھی محبوب ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو ہون صبح ہوئی، مفسرین نے لکھا کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر آیا ہو سکتا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو جھنڈا دے دین جن دی وجہ کر کے اللہ فتح عطا کر دے گا. یعنی ہر صحابی دے دل دے اندر ایک خواہش سی او کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جس بندے کو اللہ رب العزت بھی انہوں محبت دے نال کرتے نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو دے نال محبت کرتے نے. ہر صحابی دے دل دے اندر ایک خواہش ہے کہ میں نو جھنڈا مل جائے، میں نو جھنڈا مل جائے. ہون صبح دا وقت ہویا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو جدو صحابہ کرام سارے آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع دے اندر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے. صحابہ کرام فرماندے نے اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل دے اندر بات یہ ہے انہاں دیاں اکھاں دکھ رہی ہیں سن، انہاں دیاں اکھاں دے اندر تکلیف ہو رہی ہے، اس واسطے وہ نہیں آ سکے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں نو بلایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلایا گیا. جدو کول آئے میرے بھائی بزرگ اور دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دے لعاب مبارک لگایا اور اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. کیسا دعا بیدان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں دے اندر ڈالیا گیا، انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہانڈی دے اندر وہی دعا بیدان ڈالا گیا. میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو 1400 فوجی کھانا کھا گئے لیکن وہ جڑی ہنڈی ہے وہ جڑی ہنڈیا ہے اندے وچوں سازن ختم نہیں ہویا. وہی دعا بیدان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی مبارک دے لگیا. جدو ایڑی مبارک دے لگایا گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی مبارک دے اندر
اندر جدو سپ نے ڈنگ ماریا لواب دہن دی برکت دے نال اللہ رب العزت نے زہر دا جڑا اثر ختم کر دیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میریاں اکھاں دے وچ لواب دہن ڈالیا میریاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں اور اس تو بعد پھر ساری عمر میریاں اکھاں دے اندر تکلیف نہیں ہوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں ان کی تاکی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر دے دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جڑا مرحب بھی بڑا مشہور سی یہ جناب بڑا طاقتور انہوں اپنے آپ دے بڑا مان سی کہ جناب ان دے مقابلے دے اندر 10 بندے بھی آن انہوں نے بچھاڑ کر کے رکھ دے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے دے اندر گئے جا کے کیا ہاں میں تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا انہیں کیا میں کلمہ نہیں پڑھنا میں مسلمان نہیں ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر احتکار یا پھر واپس چلا جا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی اے علی اگر تہاڈی وجہ تو ایک بندہ بھی اسلام کو قبول کر لوے کلمہ پڑھ لوے تہاڈے نالوں سرخ و کنٹا تو بہتر ہے کہ جڑا بندہ تہاڈے کہن تے مسلمان ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں تو وار کرنا کہ میں کراں انہیں وار کیتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روکیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وار کیتا اندا سر جڑا سی تن کو جدا کر دیتا نعرہ تکبیر ہو گیا جناب نعرہ تکبیر بلند ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا جڑا سی بہادر دے دلیر اپنے آپ یعنی اپنے علاقے دے اندر اس دور دے اندر بڑا مشہور و معروف بندہ سی کہ جناب دے مہو دے نال کو بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں قتل کر دیتا جہنم واصل کر دیتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جڑا نواں قلعہ سی اندر جڑا دروازہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ہے کہ 40 بندے انہوں اٹھا کر کے پرا کر دے سی جنہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیہ نے اٹھا کے دروازے نوں پرے کر دیتا ایک ایسا بھی موقع آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو غزوہ خندق کا موقع آیا اس موقع دے بھی ایک اپنے آپ بڑا بہادر دے دلیر کہنے والا عمر بن عبد وہ دیکھا تھا جناب آؤ کوئی ہے میرے مقابلے دے اندر اے جناب سامنے آگے اے آوازہ لگا رہے آئے تسی تے بڑے نعرے لگا دے ہو بڑا دعویٰ کر دے ہو تسی تے جنتیاں ہورا لینیاں نے آواز جڑا میرے مقابلے دے اندر گوانا چاندہ دے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے نے فرماندے نے اے محبوب پیغمبر میں نے اجازت دیو میں دا مقابلہ کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے علی تسی بیٹھ جاؤ انہیں پھر جناب للکاریا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے فرمایا نہیں علی تسی بیٹھ جاؤ تیسری مرتبہ بندہ پھر جناب پھر للکار رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی جاؤ علی اندہ جا کر کے مقابلہ کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیتا اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر گر گئے دعا کرنی شروع کر دیتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اندے تے ایسا وار کیتا انہوں بھی جہنم واصل کر دیتا لوگوں نے پتا چل گیا شور مچ گیا کہ جناب ایک ایسا بندہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بڑے 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 جڑے اپنے آپ کو بہادر کہنے والے انہوں نے قتل کر دیتا ہے وہ لوگ ویکھن واسطے آئے کہ یار ویکھ کر کے یہ کیڑا بندہ ہے کہ جن نے جناب مر جڑا مرحب ہے انہوں بھی قتل کر دیتا ہے یہ جڑا عبد وہ تھے انہوں بھی قتل کر دیتا ہے یہ بڑے اس دور دے بڑے بڑے بہادر دلیر آدمی سن یہ جدو ویکھن آئے دسیا گیا کہ جناب وہ جھونپڑی دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے جا کر کے انہوں نے مل لو یہ جڑے لوگ گئے یہ لوگ ملن واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے دیکھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خشک روٹی دے ٹکڑے کھا رہے ہیں کہندے یار یہ نہیں ہو سکتا ایڈے بڑے بہادراں انہیں جناب قتل کر دیتا ہے پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ انہوں کو قتل کرنے والا ہے خشک روٹی دے ٹکڑے کھا رہے واپس چلے گئے جا کے پھر پوچھا کہندے یار سانوں وہ بندہ تے نہیں لگدا
فرمایا ہوئیے دوبارہ جاؤ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال جا کے ملاقات کی تھی کہتے ہیں جناب تسی جڑا مرحب ہے اور عبد وہ جڑا بڑا بڑا بہادر تے دلیر انہوں نے تسی قتل کیتا ہے فرمایا ہاں میں کیتا ہے فرماندے نے تہاڈی خوراک عجیب ہے تسی خشک روٹی دے ٹکڑے کھا رہے جی تے ایڈے بڑے بہادر دلیراں نوں تسی قتل کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سن لو سوال کرنے والا میری بات تے غور کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں اسی میدان دے اندر لڑنے اسی اصل دے اندر ایمانی جرت ایمانی طاقت دے نال لڑنے جسمانی طاقت دے نال نہیں لڑ دے اصل اندر بات یہ ہے اسی ایمانی طاقت دے نال لڑ دے جن دی وجہ کر کے اللہ رب العزت سانو فتح نصیب کردا ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو کون علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقوی دا پہاڑ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ بہت زیادہ نفل و نوافل ادا کرنے والے سن اور کثرت نال نفلی روزے رکھنے والے سن اللہ دے کولوں بہت زیادہ ڈرنے والے اللہ دا خوف بہت زیادہ رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جناب ایک ایسا موقع بھی آیا موقع کیسا آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا مشورہ کیتا کہ جناب ایسا اسرا میری بیٹی جوان ہے انہیں واسے کو اچھا جا رشتہ تلاش کیتا جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نکلے دیکھے مدینے تو بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ وغیرہ چلا رہے ہیں جا کے مشورہ کیتا کہ یار بات یہ ہے ساڈا دل ایک کردا ہے کیوں نہ ہوے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال تہاڈا رشتہ طے کر دیتا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یار میں ماڑا بندہ غریب بندہ کتے محبوب دی بیٹی تے کتے علی بڑا اوکھا کام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تسی بے فکر ہو جاؤ انہیں سمجھو کہ جے میں تہاڈا رشتہ کنفرم ہو گیا ہے ہن واپس آئے آگے کہندے نے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اسی گل بات کر کے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا رشتہ تسی طے کر کے آئے جے جیڑا تسی دے کر کے آئے جے اللہ رب العزت نے جبریل دے ذریعے مینوں اے بھی دس دیتا ہے کہ جیڑا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا پسند کیتا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے مینوں بھی یہ رشتہ پسند ہے میں بھی ایمین چاہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہو جائے آؤ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے تبرہ بازی کی جاتی ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جناب برا بھلا کیا جاندا ہے ذرا غور کرنا ہن جناب رشتہ طے ہو گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تیرے کول کچھ ہے جڑا تو حق مہر دے اندر دینا ہے نکاح واسطے کو خرچہ خرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کول اصل دے اندر ایک زیرہ ہے ایک تلوار ہے ان دے علاوہ میرے کول تے ہے کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایسے کرو نا ایک کسی نو دے آؤ تے کچھ پیسے لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ایک بندے دے کولوں پوچھیا کسی نے کتنا ریٹ لگایا کسی نے کتنا ریٹ لگایا رستے دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی حضرت عثمان پوچھتے نے علی کی کر رہے ہو فرماندے نے میں تلوار تے زیرہ دینی چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زیرہ بھی لئی تلوار بھی لئی مفسرین نے لکھا اے ہے کہ آپ دی جیب دے وچوں 480 دے قریب درہم نکلے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتے جدو دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلن لگے جدو
واپس آن لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی میری بات سنو نا. جب واپس آئے فرمایا تلوار بھی لے جاؤ, زرہ بھی لے جاؤ تے درہم بھی لے جاؤ. جب تسی زرہ پہن کے میدان جنگ دے اندر جہاد کرو گے, جب لڑو گے, لڑائی تسی کرو گے, ثواب مینوں ملے گا. ان پتہ ہے چل گیا کہ جڑا نکاح دا خرچہ کنے کیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ہن ذرا ایتھے ایک پوائنٹ نوٹ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غریب سن اور میں تے پڑھ رہا سی مفسرین نے لکھیا کہ جڑے مقام دے وچ رہندے سی وہ حضرت نعمان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے تے لے کے جڑا گھر دا مکان سی وہ بھی کرائے تے سی, وہ بھی آپ دا غریب سن. ذرا اتنے غور کرنا, بڑی ہی پوائنٹ والی بات کرنے لگا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت انہوں نے ویکھیا کی ویکھیا دین نو ویکھیا. اج میرا تے تیرا حال کی ساڈے معاشرے دا, ساڈے معاشرے دے اندر اج اسی اپنی بیٹیاں دے رشتے کرنے ہیں, بہناں دے رشتے کرنے ہیں, اسی جناب مال و دولت نو دیکھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, جدو تسی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے, اپنی بہن دا رشتہ کرنا ہے, رشتہ کرن دے وقت جدو تسی دین نو ترجیح دیو گے, پھر انشاءاللہ وہ جڑی بیٹی ہے او دے واسطے اللہ رب العزت جڑی مٹی ہے انہوں بھی سونا بنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز دی کیا بھی اس طرح ہی حکم ہی اس طرح ہے کہ جدو تسی رشتہ کرنا ہے تسی ترجیح کنوں دینی ہے, حسب نسب نو نہیں دینی, حسن و جمال نو نہیں دینی, مال و دولت نو نہیں دینی. جدو تسی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے سب سے پہلے ترجیح دینی تسی دین نو ترجیح دینی. جدو تسی دین نو ترجیح دے کے اپنی بیٹیاں دے رشتے کرو گے, پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت دی طرفوں اللہ کی رحمتاں دے برکتاں دا نزول ہوئے گا. جدو تسی مال و دولت نو ترجیح دیو گے, حسب نسب نو ترجیح دیو گے, جناب جدو تسی مال دی طرف پڑھو گے, پھر ہوئے گا کی پھر تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر حالات اس طرح دے ہوں گے, رشتہ ہو گیا, جڑا لڑکا ہے وہ نشئی نکل آیا, شرابی نکل آیا, جناب جنہاں رشتہ طے ہو گیا. جڑا لڑکا ہے وہ جناب جبے باز ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے. اصل مسئلہ کی ہے کہ جدو تو رشتہ طے کیتا, میری ماں اور بہن نے جدو اس معاملے نو طے کیتا, وہ تو دین نو ترجیح نہیں دیتی, وہ تو دنیا نو ترجیح دیتی. پھر اسی ساری عمر مسائل دا شکار ہو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ کیتا ہے ترجیح کنوں دیتی ہے دین نو. سیرت اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں. تے پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے امت واسطے کیسا کردار ادا کیتا, کیسا نمونہ ساڑھے واسطے. ایک وقت ایسا آیا میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, ان برات بھی آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جناب دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچ سکے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچ سکے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تواڈے نال دو کیوں نہیں آئے, میرے یار دونوں کیوں نہیں آئے. فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں, پہنچن والے نے. اور جب میں مفسرین دے کولوں جناب جو پڑھ کر کے دیکھا, تفاسیر نو پڑھ کے دیکھا, بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے گواہ دو کون نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. انہاں دی طرفوں گواہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں جڑے گواہ نے وہ عمر بن خطاب تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما. اے جناب دو ادھر گواہ نے. پتہ اے چلدا ہے جدو رشتہ بھی ہویا ہے او دے اندر بھی صحابہ کرام حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے محنت کی تھی, کوشش کی تھی, گواہ بھی بن گئے. پتہ اے چلدا ہے آج تک بندہ کھڑا ہو کے بات کرے کہ جناب انہاں دے اندر اختلاف سی, انہاں دے اندر جناب اس طریقے دے نال واپس اندر پھٹ گئے, انہاں دے اندر پھوٹ پہ گئی. تے پھر پتہ ہی چلدا ہے جدوں تو ایسیاں باتاں کرے گا
تے پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نکاح دے گواہ تے ان دونوں نے. ایک وقت ایسا آیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو درمیان کو تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی. جدو ناراضگی ہوئی نا دیکھیا کہ جڑی میری بیٹی ہے اگے آن سی کو اثر تک واپس چلی جاتی ہے, آج شام ہو چلی یہ میری بیٹی گھر دے وچ پوچھیا اے بیٹی کی وجہ ہے؟ فرماندیاں نے اصل دے اندر ابو جی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میری تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی. ناراضگی کس بات پہ ہوئی سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرنا چاہتے تھے, نکاح کرنا چاہتے تھے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مینوں یہ بات وارا نہیں کھاندی کہ میرے ابو دا دشمن ہوئے ان دی بیٹی جیڑی میرے نال آ کے رکھ آپس کے اندر تھوڑا جا تکرار ہوا, مسئلہ بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دی دیوار دے نال لیٹے نے, کمر دے اندر مٹی لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ابو تراب دے نام تے اٹھایا, یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ابو تراب بھی سی, ابو الحسن بھی سی. ابو تراب دے نام تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اٹھایا, اٹھا کے انہوں اپنے گلے دے نال لگایا. ذرا غور کرنا بیٹیاں والو, اج میری تے تیری بیٹی بھی اسی بھی شادی کی ہے. اسی جناب کس طریقے دے نال اپنی بیٹیاں دی تربیت کرنے ہیں, کس طریقے دے نال اسی اپنی بیٹیاں نو انہاں دے گھراں نو کس طریقے دے نال اجاڑنے ہیں, کس طریقے دے نال اپنی بیٹی نو بسانے ہیں. ذرا غور کر دے جانا, سیرت ذرا پڑھ کے دیکھو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اصل دے اندر بات یہ ہے جن نے میری بیٹی نو دکھ دیتا اس طرح ہے کہ جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اصل دے اندر بات یہ ہے, یہ بات مینوں بھی بارا نہیں کھاندی کہ میری بیٹی دے نال جڑا میرا دشمن ہے اون دی بیٹی رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو سینے دے نال لگایا, بڑے ہی پیار دے نال سمجھایا, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو علیحدہ سمجھایا. پھر بیٹی دے کول گئے, بیٹی نو کی فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو اس بات تے غور کر لے, آج اگر خدا نہ خواستہ جس طریقے دے نال تو ناراض ہو کے گھر دے اندر آئی ہے, اگر اس حالت دے اندر تینوں موت آ جاندی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا. اور کر میرا تے تیرا حال کی ہے, جوائی گھر چ بلایا نال دھی بھی بیٹھی ہے, دونوں نوں بلا کے تے جوائی دی لا پا کر دیتی پڑ گئی, سارا دے سامنے بےزتی کر دیتی. اور کتنے ایسے میرے بھائی دوست بزرگ ماں اور بہنہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں انتہائی معذرت دے نال کتنے ایسے لوگ نے سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا بیٹیاں گھر رسا کے پائیاں. ساری تربیت کیسی, تینوں ایک گل کرے تو تو کو 10 کرنی ہے, اٹ دا جواب پتھر نہ دینا ہے. اسی پیچھے 7 بھرا دے رہے, اسی مرے نہیں دے. تو ہوتی اس طریقے دے نال جا کے بسنا ہے, کسی نے تو گل نہیں سننی. یہ ماں تربیت کر دی ہے, باپ تربیت کر رہا ہے, بھائی تربیت کر رہا ہے کہ تو اس طریقے دے نال جا کے تو بسنا ہے. اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, میں بھی بیٹی والا ہاں, تسی بھی بیٹیاں والے ہو, بہنوں والے ہو. اس بات پہ غور کرو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پڑھ کے دیکھو. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی سارے واسطے نمونہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس طریقے دے نال اپنی بیٹی نو نصیحت فرمائی, جس طریقے دے نال اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی, سارے واسطے بات نمونہ ہے کہ اپنی بیٹی نو بسان واسطے اپنی بیٹی کی جو شادی کر دی جائے انہوں کس طریقے دے نال اپنے دوسرے گھر دے اندر بٹھانا ہے, بسانا ہے. وہ دل دے اندر کس طریقے دے نال خاوند دی محبت نو بھرنا ہے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں, بیٹیاں دا گھر ماما ہی اجاڑ دیا نے اور ماما ہی بسا دیا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جیڑی عورت اپنے خامن دے نال ناراض ہو کے رات نوں روسی ہے، ایک رات کٹے، ایک رات بڑی معذرت دے نال، صحیح حدیث ہے، حوالہ موجود ہے، ایک رات اپنے خامن دے نال ناراضگی وچ گزارے، ساری رات اللہ دے فرشتے اندر دے نام کا بھیجتے ہیں، اپنے خامن دی گل نہیں منیا، ناراضگی وچ سو گئی بی بی، ساری رات اللہ دے فرشتے سے پا دیں۔ کتنی میری بہناں بیٹیاں جہاں اج گھر کے رس کے بیٹھیاں، تھوڑی گلاں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کو کتنے بڑے مسائل انہوں کا شکار، لڑائیاں جھگڑے، عدالتاں بھریاں بھی، زیادہ کیس دیکھو کیڑا ہے، زیادہ عورت کا کیس لڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر، میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، پیسے لگا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں، صلح نہیں کرنی، اسی نہیں بھیجنی، اسی طلاق لینی۔ اور کتنی ایسیاں عورتیں شادی تو بعد بھیا کہا میں تینوں جان نہیں دینا، میں تینوں طلاق لے کے چھوڑ۔ کیسے ایسی مسلمان ہیں؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، غور کرو اس بات پہ۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرا ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر دین لگا، اس بات پہ ذرا غور کرنا، میرا علی بڑا قریب ہے، ان دے کو کسی قسم کی ایسی ڈیمانڈ نہ کری۔ اٹھاؤ تاریخ دیا کتاباں، تفاسیر اٹھا کر کے دیکھو، ڈیمانڈ نہ کریں، میرا علی قریب ہے۔ آج ساڑیاں بیٹیاں نے کتنی کو ڈیمانڈا، جو تو رشتے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اس کے بعد میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں کتنے مسائل۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اے فاطمہ کدی تو میرے آگے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، کدی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں چیز فلاں، فرمایا نہیں، میرے ابو جی نے جڑی بات میں نے سمجھائی ہے، میں اودے تے عمل کر رہا ہوں۔ پھر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں کیسی تربیت۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، گھر دے اندر 6 درہم موجود ہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ باہر ایک بندہ آیا، انہیں آ کے دروازہ کھٹکایا کہ جناب میں ماڑا بندہ، غریب بندہ، میں نے کچھ پیسے چاہیے، میں نے کوئی چیز دے دیو، مال دے دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندے نے، یہ جڑے 6 درہم نے اج کرو نے اس ماڑے بندے نو دے دیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اے میرے علی اصل دے اندر بات ہے، گھر دے وچ تے ہور کچھ نہیں، سودا وغیرہ لے آن والا۔ فرمایا فاطمہ تسی یہ درہم دے دیو، اللہ سب کو ہور دے گا۔ ہن ہویا کہ جناب وہ درہم دے دیتے، باہر ایک بندہ آیا، آ کے کہتا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کو اے اونٹ ہے، اے اونٹ میں بیچنا ہے تے دینا بھی تانوں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، یار بات یہ ہے کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں، 6 درہم ہے سی تے میں دے دیتے نے، اور میرے کو پیسے نہیں ہے۔ فرماندے نے کوئی ڈر نہیں، پیسے نہیں دے گے، لیکن بیچنا بھی تانوں ہے، دینا بھی تینوں ہے، کرنا تسی یہ کرو، اینو بیچ دیو، 60 درہم دے وچ میں تانوں دینا، اس تو تے جتنے بنن گے تسی وہ تہاڈے ہو جان گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے کولوں 60 درہم دے وچ اے جناب اونٹ خریدیا، اور جناب اوہی ایک گاہک ہور آ گیا، وہ کہتا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اونٹ تسی بیچنا ہے۔ فرماندے نے نہیں نہیں یہ تے میں ہو نہیں لیا ہے، تو کچھ دن ٹھہر کے میں اونٹ نو بیچ دیواں گا۔ فرمایا نہیں نہیں میں تے ہو نہیں لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے پیسے دینا ہے؟ یہ کہتا ہے جناب میں 120 درہم تہانوں دینا، ایک اونٹ مینوں دے دے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب 6 درہم اللہ دے رستے دے اندر دیتے، 60 درہماں دے وچ پیسے کوئی نہیں، 60 درہماں دے وچ اونٹ خریدیا۔ اللہ نے 120 دے دیتے، 60 درہم اس اونٹ دے مالک نو دیتے، جڑے باقی 60 درہم سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر پہنچے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں پکڑائے، فرماندیاں نے یہ 60 کتھوں آ گئے؟ اجے ہون دے اپنے کولوں 6 گئے۔ فرماندے نے اصل دے اندر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرماندے نے جڑا بندہ 1 روپیہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ اونوں 10 دیندے نے۔ آپا 6 درہم اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتے تے اللہ نے آپا نوں 60 دے دتے نے۔
اج تیرا تے میرا یقین میرے بھائی بزرگ اور دوستو بڑا ہی کمزور ہے. ساڈا ایمان کتنا کمزور. میری جیب دے وچ 100 روپیہ 200 روپیہ اے ہے تے میں کہنا نہیں یار 100 روپیہ دیواں گا میں ویلا ہو گیا, میں کی کراں گا 50 دیواں گا. بڑی میں کوشش کرنا گن کے کڈاں 10-20 روپے جناب میں اللہ دے رستے دے وچ دین تو کسانا کی ہے کہ جناب پتہ نہیں مینوں دساں پیچھے لبن کے نہ لبن. انہاں لوگاں دا ایمان کتنا مضبوط سی, کتنا پختہ ایمان سی, انہاں نوں پختہ یقین سی اللہ دے رستے دے اندر ایک دیواں گے تے ملن گے 10. کتنے میرے ایسے بھائی نے اور میں دیکھیں نہ ہونا آپ گن کے اللہ دے رستے وچ دینے 10 کٹ 20 کٹ دیکھی جانے 10 دا نوٹ کتے کر کے پوری جیب پھروڑ کے بھی جو 10 دا کٹ نہیں تے گن کے اسی اللہ دے رستے وچ دینے. کدی آپ انج دئیے نا ان گنت تے پھر اللہ بھی ان گنتی دے. اپنا ایمان تے پختہ کر, اپنا توکل اپنا یقین تے پختہ کر, دیکھے نا ویکھ اللہ دیندا ہے کہ نہیں دیندا. اصل وجہ ہی یہ ہے آج تیرا تے میرا اصل مسئلہ کی ہے اس معاشرے دے اندر بگاڑ کی ہے. آج تیرا تے میرا ایمان کیسا ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو. ہمسایہ بھوکا مردا ہے مر جائے جناب, کوئی باہر روٹی دینے واسطے آ گیا میں روٹی دینے واسطے تیار نہیں, ہمسایہ دے گھر آٹا نہیں منو آٹا دینے واسطے تیار نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت ذرا سننے والوں غور کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تھوڑے جا جو بھوک بھی لگی ہے جناب, آٹا پیسیا گیا, باہر ایک روٹی منگن والا آ گیا, وہ روٹی پکائی انہوں دے دیتی, اجے دوسری کھانی ہے دوسری پکائی, پھر باہر بندہ آ گیا دروازے نو دسیا تو ہوئی دوسری بھی پکڑا دیتی, پھر جناب تیسری روٹی پکائی, جو بھی تھوڑے جائے آٹا بھی تھوڑا ہے. اور جناب جب تیسری روٹی پکائی پھر وہ باہر آ گیا منگن والا, وہ بھی انہوں دے دیتا. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آج تیرے کو روٹی بھی ہے آٹا بھی ہے پیسے بھی ہیں, ہمسایہ بھوکا مردا ہے مر جائے انہیں کو دوائی واسطے پیسے نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بھائی بھوکا مردا ہے مر جائے وعدہ جڑی ہے اگر وہ تڑپ رہی ہے تو تڑپ جائے, لیکن میں انہوں خیال نہیں کرتا, میں انہوں نے پیسے خرچ کرنے واسطے تیار نہیں. آج اس وجہ کر کے ہی تیرے تے میرے کاروبار دے اندر آج برکتاں ختم ہو گئیاں. دن اور رات ایک کر کے جناب بڑا کما رہا ہے لیکن پوری نہیں. پہلی وجہ کی ہے تیرے دل دے وچوں صلہ رحمی ختم ہو. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گن دیاں آٹا پیس دیاں تے قرآن پڑھ دیاں, پیڑا کیتا ہے قرآن پڑھ دیاں, روٹی پکائی قرآن پڑھ دیاں. تے پھر اللہ رب العزت اولاد پتہ کیسی دیتی, حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جدو ماما میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں قرآن پڑھن والیاں سن, جدو ماما آٹا گنن لگیا قرآن پڑھ دیا سن, صفائی کر دیا نے جناب ذکر اذکار ہو رہا ہے گھر دے اندر, کوئی بھی کام روٹی پک رہی آٹا گوندیا جا رہا ہے پیسیا جا رہا ہے, کوئی بھی کام ہو رہا ہے جناب بچے اپنے نو ماں دودھ پلا رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے. پھر ایسیاں ماما جڑیاں ہویا کر دیا سن قرآن پڑھن والیاں, انہاں دے وچوں اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے بچے پیدا فرمائے. اللہ رب العزت نے پھر ایسیاں ماما دے وچوں امام مسلم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں جیسے ولی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے. آج دی جڑی ماں ہے وجہ کی ہے, جڑی ماں آٹا گن رہی ہے کام کر رہی ہے بچے نو دودھ پلا رہی ہے, ریموٹ ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے فلم رکھی ہے گانے چل رہے ہیں. تے پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستو پھر بچے سلطان رہی کا بن سکتے ہیں تے پھر امام بخاری جیسے پیدا نہیں. بڑی معذرت دینا پھر آگے میرا بچہ میرا نافرمان ہے. آج تیرا تے میرا کردار کی ہے, پیو دا کی کردار ہے, ماں دا کی کردار ہے. ماں نے تربیت کرنی ہے, آج ماں کی وچ بیٹھی ہے, بچیاں بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, وچ سارا کچھ چلدا پیا ہے. جناب ماں بھی چلا رہی ہے, دیکھ رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, اپنے بچے نو گود دے وچ لے کر کے بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے. پھر کہندے نے جناب میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے, قاری بن جائے, عالم بن جائے. ان
انہاں بچوں کو کچھ کر کے دیکھو، انہوں نے پسند کی ہے، انہوں نے پسند جناب نور جہان پسند ہے، سلطان رائی پسند ہے، جناب میرے انڈیا دے گندے گانے وہ پسند ہے۔ اج تیرا تے میرا بیٹا، تیری تے میری بیٹی اج جناب انہاں نوں انڈیا دی فلماں دے نال گانیاں دے نال کیوں محبت ہے؟ تیری تے میری تربیت دے اثر یہ وجہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھ کے جدو ماما ایلیاں ہوگیاں تو پھر جیسی کوکو ویسے بچے، پھر حالات بھی اس طرح دے بن گئے، بچے بھی ہو جے ہو۔ پھر میرا بیٹا آج کیویں نہ ہوئے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیتا، بیٹی گھروں نہ سی، حالات بن رہے نہیں، بیٹی گھروں نکل گئی، کی ہویا کہ فیس بک دے دوستی ہوئی گھروں نکل گئی۔ موبائل کنے لے کر کے دیتا ہے؟ میں لے کر کے دیتا، اپنی بیٹی نو اپنے بیٹے نو موبائل میں لے کر کے دیتا، پھر کہنا کہ نہ میرا بیٹا جیڑا ہے فلاں لڑکی دے نال دوستی ہوگی، میری جیڑی بیٹی ہے فلاں دے نال نکل گئی، گناہ کیندا ہے؟ ماں دا پیو دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا دو گروہ ایسے ہوتے جڑے جہنم دے وچ جان گے۔ ایک گروہ وہ ہوئے گا جیڑا بہت زیادہ میرے معاملے کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ میرے مشکل کشا ہی سمجھنا لگ پہ اللہ دی صفات میرے بچ پا دے، رافضی اور خارجی۔ علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یا علی مدد، اس طرح دے نعرے مارنے والے فرمایا جڑے جنہ دے وچ یہ چیز پائی جائے گی وہ جہنم دے اندر داخل ہو۔ دوسرا فرمایا او گروہ جیڑا میں نے برا بھلا کرے گا، میں نے گالیاں دے گا، وہ بھی جہنم دے اندر جائے گا۔ انہاں دو گروہوں کا تذکرہ مفسرین نے لکھے، خارجی اور رافضی۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے جڑے لوگ نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان مبارک 40 ہجری دے اندر صبح دی نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آئے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جیڑا سی انہیں کی کیتا ہے کہ تلوار گئی سی، انہوں زہر آلود کیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے وار کیتا۔ 2 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گیا، اللہ نے پیارے ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی پشین کوئی پہلی کر دیتی سی کہ جب غار حرا تے جدوں چڑھے سی اوتھے فرمایا اے پہاڑ کو لرز رہے ہیں، کمب رہے ہیں، تینوں نہیں پتا کہ تیرے دے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی جڑے نے وہ شہید نے۔ او دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن، شہادت دی پشین کوئی پہلے مل چکی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا گیا۔ 17 رمضان مبارک 40 ہجری دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم انہیں شہید کیتا، اور 2 دن بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قصاص کے بدلے دے وچ انہوں بھی قتل کروا دیتا جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیتا سی۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت سن کے ان دے سن عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا